ابن ماجہ ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ میرے چچا، میں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی قیمتی عمل کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ اگلے ہوں، پچھلے ہوں، صغیرہ ہوں، کبیرہ ہوں، بھول سے کیے ہوں، دانستہ کیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس عمل کو روزانہ کیا کرو، یعنی صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کو روزانہ پڑھا کرو۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ والے دن اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اگر جمعہ والے دن بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا تو کم از کم مہینے کے اندر ایک مرتبہ اس عمل کو لازمی کیا کرو، اور اگر مہینے کے اندر بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا تو سال میں ایک مرتبہ لازماً صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ اگر سال کے اندر بھی ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو زندگی میں لازماً ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو لازمی طور پر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی تاکید فرمائی ہے، فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جہاں ہم اور دوسری عبادات کے حوالے سے بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس نماز کے حوالے سے بھی ہم ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مساجد کے اندر مرد حضرات اس نماز کی جماعت آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عورتوں کے حوالے سے بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں اس کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں، حالانکہ صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے۔ جس طرح باقی نوافل ہم تنہا پڑھتے ہیں، وہ چاشت کے نوافل ہوں، اشراق کے نوافل ہوں، اوابین کے نوافل ہوں، یا تہجد کی نماز ہو، ہم فرداً پڑھتے ہیں، تنہا پڑھتے ہیں، تو اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی ایک نفل نماز ہے، اس کو بھی فرداً پڑھنا چاہیے۔ اس کو جماعت سے پڑھنا، نفل کوئی بھی نماز ہے، اگر آپ اس کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو حنفیہ کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے۔ بجائے ہم فضیلت حاصل کرنے کی، بجائے ہم ثواب حاصل کرنے کے، اگر ہم غلط طریقے سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں تو الٹا ہمارے گلے میں گناہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے اور اس نماز کو ہم نے فرداً پڑھنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں اکیلے پڑھ لیں، گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو بہت زیادہ اس نماز کے حوالے سے غلطی کا شکار ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کے لیے تو ویسے ہی کسی بھی نماز کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز کی جماعت کرانا کیسے جائز ہو گیا؟ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں فرداً اس نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔